بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ ہمارا ہے سبق آج کا آیت نمبر 201 سے سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2۔ ہمارا جو آیت ہے آج وہ تھوڑا سا پیچھے والی آیت سے ریلیٹڈ ہی رہے گا۔ 200 کے ساتھ ساتھ ہم اس کو 201 کو دیکھیں گے کہ جب یہ بات ہو رہی تھی مناسک حج کے مناسک کی یا عبادتوں کی یا کامن عبادتوں کی، تو اس میں پھر دعاؤں کا ذکر ہو رہا تھا کہ لوگ جو ہیں میں یقول ربنا آتینا فی الدنیا، کہ کچھ لوگ کیسے ہوتے ہیں صرف دنیا مانگتے ہیں، جیسے کہ ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھا ہے اس بارے میں کہ لوگوں کی اکثر خواہشیں ہوتی ہیں کہ کوئی اگر مکہ جا رہا ہے، کوئی حج پہ جا رہا ہے، تو کچھ لوگ کیا دعائیں کرواتے ہیں؟ 10th میں پاس ہو جانا، 12th میں پاس ہو جانا، بچوں کا اچھی یونیورسٹی میں نمبر لگ جانا، یا پھر کوئی اچھی جاب بچوں کو ہمارے لگ جائے۔ یہ مطلب بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو وہ اتنی بڑی جگہ بھیج رہے ہوتے ہیں۔ میں سوچتی ہوں کہ اتنی بڑی جگہ ہم کوئی بڑی بڑی دعائیں بھیجیں نا، ایسی جو جامع دعائیں ہوں کہ ساری چیزیں مل جائے ہمارے بچوں کو، دونوں جہاں کی بہتری مل جائے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے یہ 200 میں کہ کچھ لوگ تو یہ ہوتے ہیں کہ ایسے کہتے ہیں کہ وہ ان کو صرف دنیا میں ہی حصہ چاہیے، تو ایسے لوگوں کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ من خلاق وَلَهُ فِي الْآخِرَةِ من خلاق، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا ضرور دے گا۔ ایسے نہیں ہے کہ انہوں نے دنیا مانگی ہے تو انہیں دنیا نہیں ملے گی، بلکہ انہیں دنیا ضرور ملے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں آگے کی آیت میں سکھا رہا ہے کہ دعا جو مومن کو مانگنا چاہیے وہ کیسے مانگنا چاہیے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، اور کچھ ان میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتینا، اے ہمارے رب دے ہمیں، فی الدنیا دنیا میں، حسنتن بھلائی، وفی الآخرتی اور آخرت میں، حسنتن بھلائی، وقنا عذاب النار اور ہمیں بچا آگ کے عذاب سے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دیکھیے کہ دنیا مانگنے سے منع نہیں کیا، بلکہ دنیا پہلے مانگی گئی اور پھر آخرت مانگی گئی۔ یہاں پر دونوں باتیں ہمیں مانگنا سکھائی جا رہی ہے۔ یہ دعا جو ہے بہت ہی جامع دعا ہے۔ اگر کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اب آپ سمجھ لیجیے کہ فار ایگزامپل روزہ کھولنے کے لیے آپ بیٹھی ہیں اور بالکل ٹائم قریب آ گیا، 1 منٹ 2 منٹ رہ گیا اور آپ کے پاس بہت ساری دعائیں بچتی ہیں۔ آپ سوچتے ہیں کہ اب مجھے یہ بھی دعا کرنی تھی، مجھے یہ بھی دعا کرنی تھی، اب ٹائم نہیں ہے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کچن سے آپ بھاگتے بھاگتے آتے ہیں، آخری ٹائم پہ بیٹھتے ہیں اور آپ کی دعائیں رہ جاتی ہیں۔ تو آپ نے صرف ایک دعا ہی مانگ لی نا، تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ نے ساری کچھ دعائیں مانگ لی۔ اگر آپ نے اذان اور اقامت کے بیچ آپ کو تھوڑا سا ٹائم ملا ہے، جب آپ کو یاد آیا کہ مجھے دعائیں مانگنی چاہیے تھی، ارے میں نے دعا مانگنا بھول گئی، اب جماعت کھڑے ہونے والی ہے، تو آپ نے فوراً یہ والی دعا مانگ لینی ہے۔ اس دعا کو اتنا ٹپ آف دی ٹنگ بنا لینا ہے ہم نے کہ سجدے میں آپ جائیں تو یہ دعا کر لیں، آپ رکوع میں جائیں تو یہ دعا کر لیں، آپ اتحیات کے بعد یہ دعا کر لیں۔ یعنی کہ اس میں اگر آپ سوچیں تو آپ کے سارے مسئلوں کا حل آپ کو اس میں مل جائے گا۔ آپ پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا مانگنے سے منع نہیں فرمایا، دنیا بھی ہمیں ساتھ ساتھ چاہیے، تب ہی اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آخرت کی بھلائی مل سکتی ہے۔ اب وہ کیسے، دیکھیے اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیپتھ میں جا کے کہ دنیا ہمیں کیوں چاہیے، دنیا سے ہمارا آخرت کا کیا ریلیشن ہے۔ تو دیکھیے کہ جب انسان کیا مانگتا ہے دنیا میں، رزق مانگتا ہے، تو وہ رزق اس کے پاس ہوگا تو وہ صدقہ و خیرات کر سکے گا۔ اس اس کے پاس رزق نہیں ہوگا تو وہ کس کو کیسے صدقہ و خیرات کر سکتا ہے؟ اگر وہ اپنے لیے اچھی صحت مانگ رہا ہے، تو اگر اس کے پاس اچھی صحت ہوئی تو وہ اچھی عبادتیں کر سکتا ہے، دوڑ دوڑ کے اللہ تعالیٰ کے کام کر سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کو اگر دنیا میں اگر چاہیے، اگر ہمارے پاس اچھا گھر ہے، اچھی یا پھر اچھا کھانا اور پینا اگر ہم کھا رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگی کہ ہماری اچھی صحت ہوگی۔ اگر اچھا کھانا پینا ہم کو نصیب ہو رہا تو اچھی صحت مل رہی، اچھی صحت ملے گی تو انسان زیادہ سے زیادہ عبادتیں کر سکے گا۔
اب اس کے خلاف دیکھیے کہ اگر کوئی ایک انسان ہے، بہت غریب ہے، بہت کھانا-پینا نہیں ہے، بیمار رہتا ہے، تو وہ کیا ہی عبادت کرے گا؟ کیا ہی وہ روزے رکھے گا؟ اگر انسان بیمار ہوگا تو اس کے نہ روزے ہوں گے، نہ اس کو نماز پڑھی جائے گی، تو لاغر سا، کمزور سا، ایک طرف پڑا رہے گا، دنیا سے بیزار سا رہے گا۔ تو اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہر چیز میں دنیا کی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے کہ دنیا بھی ہمیں مانگنا چاہیے۔ اب دیکھیے کہ دنیا جب ہم مانگتے ہیں تو ہمیں کوئی پرٹیکولر چیز نہیں مل رہی ہے، بلکہ ہمیں یہاں پر ساری ہی چیزیں مل جا رہی ہیں۔ اب سمجھ لیجیے کہ فار ایگزامپل کوئی چاہ رہا ہے کہ اپنے بچیوں کے رشتوں کے لیے کوئی پریشان ہے، کوئی ماں باپ، تو وہ بھی اس میں آ گیا پھر دنیا، یعنی کہ دنیا کی خواہشات میں وہ بھی ایک خواہش آ گئی نا۔ اب اگر کوئی ایسا ہے کہ کوئی اپنے شوہر سے پریشان ہے، اس کے رویوں سے پریشان ہے، تو اس میں یہ بھی آ گیا۔ کوئی اپنے بچوں کے رویوں سے پریشان، کوئی اپنے بچوں کی نافرمانیوں سے پریشان ہے، یہ اس میں بھی آ گیا۔ کوئی چاہتا ہے کہ اب انہیں نیک اولاد نصیب ہو، اولاد چاہتے ہیں وہ لوگ، یہ بھی اس میں آ گیا۔ کوئی اگر چاہتا ہے کہ رزق وسیع ہو جائے، جابس نہیں ہے، پریشانی ہے، اس میں بھی یہ آ گیا۔ تو مطلب یہ کہ دنیا جب ہم مانگ رہے ہیں، اس میں صحت بھی آ گئی، اس میں رزق بھی آ گیا، اس میں نیک اولاد بھی آ گئی، اس میں اچھا شوہر بھی آ گیا، اچھی بیوی بھی آ گئی، اچھے رشتہ دار بھی آ گئے، باقی کے جو ہمارے حقوق العباد جو ہم کریں گے، ادا جو ہم کریں گے دنیا میں رہ کر، وہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ پھر ہمیں یہ بھی آ جائے گا کہ دنیا میں ہمیں رہنا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے، سیدھے راستے پر ہمیں کیسے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے جو راستے ہیں وہ ہمیں اس میں سمجھ آئیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں دنیا میں ہی ملے گی۔ جب دنیا ہماری بہتر ہو جائے گی تو پھر ساتھ ساتھ آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ تو انسان کی اگر ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان دنیا مانگے ہی نہ، کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ نہیں میں تو بس صرف آخرت کی فکر کرتی ہوں، نہیں بلکہ دنیا بھی مانگنی چاہیے اور آخرت بھی مانگنی چاہیے۔ کبھی بھی آپ ایسے دعا نہ مانگے، یا صرف دنیا کی نہ مانگ لیں یا صرف آخرت کی نہ مانگے۔ ایک صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے، دیکھا کہ وہ کافی کمزور اور لاغر ہو گئے ہیں، بیمار ہو گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے کوئی تم دعا مانگتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، میں اللہ سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ مجھے آخرت میں کوئی عذاب نہ دینا، اس کے بدلے مجھے دنیا میں ہی دے دینا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طریقے سے نہ کہو، اللہ تعالیٰ کے خزانے تو بہت بڑے ہیں، وہ تمہیں دنیا میں بھی عطا کر سکتا ہے اور آخرت میں بھی عطا کر سکتا ہے، اس کو کیا مشکل ہے؟ دونوں جگہ دینے میں اس کو کیا مشکل ہے؟ ہم کو مانگنا نہیں آتا، ہم کو مانگنے کی تمیز نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا کہ دعائیں مانگنے کی بھی ایک آرٹ ہے، دعا مانگنا بھی ایک آرٹ ہے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ جیسے کہ کل میں نے کہا جزاک اللہ خیرن ہمیں کہنا چاہیے، ہم صرف جزاک اللہ کہہ دیتے ہیں۔ اب آپ کہیں کہ اب کوئی دعا کر رہا ہے کہ اللہ مجھے اولاد عطا کر، اولاد عطا کر، نیک اولاد عطا کر دعا کرے نا۔ اگر اولاد تو دے دے گا اللہ تعالیٰ، اگر کوئی نافرمان ہوگی تو وہ اس کی زندگی بھر اس کے لیے ناسور بن جائے گا، وہ خون کے آنسو روتا رہے گا۔ تو اس طریقے سے دعائیں جب مانگے تو ایسی بہترین دعائیں مانگے، اور جب بھی مانگے تو دونوں جہاں کی بہتری کی دعائیں مانگے۔ جب آپ بچوں کو بھی دعائیں دیں تو دونوں جہاں کی بہتری کے دعائیں دیں، کہ یہ نہیں ہے کہ صرف دنیا ہی دنیا ہمیں مل جائے۔ اب ہمارا سارا انٹینشن جیسے ہی پہلے انسان سوچتا ہے کہ اولاد ہو اولاد ہو، شادی ہو شادی ہو، شادی جب ہو گئی تو پھر اولاد اولاد اولاد، جب اولاد ہو گئی تو جب بچہ پیدا ہوا نہیں ہے ابھی سے اس کے اسکولز کی فکر ہو گئی کہ کون سا اچھا اسکول ہے، کون سے اچھے اسکول میں ہمیں بچوں کو ڈالنا ہے۔ اب وہ 10th میں نہیں آیا تو اس کی پڑھائی کی فکر ہو گئی، اس کو اچھے ٹیوشنز کی فکر ہو گئی، پھر اچھی یونیورسٹیز کی فکر ہو گئی، پھر اچھے جابس کی فکر ہو گئی۔ مطلب ہے کہ زندگی بھر ہم دنیا کمانے کے پیچھے اتنے پاگل ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمیں بچوں کی آخرت بنانے کی فکر ہی نہیں ہوتی، نہ ہمارے اپنوں کی آخرت بنانے کی، نہ ہمیں اپنی خود آخرت بنانے کی فکر ہوتی ہے۔ تو یہاں پر یہ دعا بہت ہی پیاری دعا ہے، اور یہ دعا ہم چاہتے ہیں کہ ہاں ساروں کو اتنی زیادہ ٹپ آف دی ٹنگ ہونی چاہیے، اور اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ دعائیں یاد کیا کرائیں۔ تو پھر اس میں دیکھیے کہ ہماری دنیا کی ساری جو مشکلیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اب ظاہر ہے ہمارے پاس اتنا ٹائم تو نہیں ہوگا، ہر انسان، کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جب وہ اپنی مشکلیں اور پریشانیاں کھولنے بیٹھے تو بڑے بڑے ٹوکرے لے کر بیٹھے گا وہ، کہ یہ بھی اور پریشانی، وہ بھی اور پریشانی، کیونکہ انسان تو کسی حال میں خوشی نہیں ہے نا۔ اس کو اگر 10 چیزیں مل گئی تو پھر اس کے پاس ابھی 20 چیزیں باقی ہیں جو اسے چاہیے ہیں۔ تو ایسے حالت میں اگر ہم یہ دعا کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں۔ اور پھر ہم کیا کریں؟ جب ہم ربنا آتینا کہیں کہ اے ہمارے رب تو ہمیں دے فی الدنیا، جب آپ دنیا کہیں تو آپ کی ساری پرابلمس آپ کے مائنڈ میں گھوم جانی چاہیے۔ کہ اب کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ایگرلی ایک چیز آپ چاہ رہے ہوتے ہیں، آپ بہت زیادہ چاہتے ہیں کہ یہ چیز ہو جائے بس،
جیسے کہ اب بچیوں کے رشتوں کے بارے میں کچھ لوگ بہت پریشان ہو رہے ہیں، رو رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، بچیوں کی عمریں نکلی جا رہی ہیں، تو آپ جب دعا کر رہے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا، تو آپ سوچ لیں کہ کیا آپ دنیا میں چاہ رہے ہیں، تو آپ کی وہ دعا بھی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور نہیں بھی اگر آپ نے سوچا، اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ آپ کو دنیا میں کیا کیا چاہیے، آپ کو جینے کے لیے کیا چاہیے، آپ کو مرنے کے لیے کیا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو سارا کچھ پتہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے جب ہم دوسرے پارٹ پر آتے ہیں، یہ تو ہو گیا ہمارا پہلا پارٹ، ربنا آتینا فی الدنیا، اور دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے تو خزانے بہت زیادہ ہیں۔ ہم نے یہ حدیث پڑھی تھی نا کہ اگر دنیا کے سارے چرند پرند اور جتنی مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، وہ ساری کی ساری اپنی دعائیں مانگ لے، ساری کی ساری چیزیں اگر وہ مانگ لے جو جو ان کو چاہیے، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہر چیز دے دے۔ یعنی کہ خزانے اگر کوئی مانگ رہا ہے تو خزانے بھی اگر دے دے، تو اللہ کے خزانوں میں سے صرف کتنا کم ہوگا؟ جو سوئی کے نوک پر اگر پانی میں ڈبا کر اسے نکالا جائے تو سوئی کی نوک پر کتنا پانی آئے گا؟ صرف اتنا کم ہوگا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے تو ایسے ہیں کہ ختم ہوگا ہی نہیں وہ، تو اس کو بھی ہم سوچ سکتے ہیں کہ اتنا بھی کم نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اتنا ہے اور وہ دینے پر بھی قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ مانگنے والوں کو دیتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے کہ اللہ میرا بندہ کتنی تڑپ سے مانگ رہا ہے، کتنا۔ یہ نہیں ہے کہ اچھا یہ بندہ نیک نہیں ہے تو میں اس کو نہیں دوں گا۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو نمازیں نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے اور دن بھر میں سے بہت سارے برے کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز ہم سے چھین لی؟ کوئی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کھانا بھی دے رہا ہے، پینا بھی دے رہا ہے، ہسبینڈ بھی ساتھ میں ہے، بچے بھی ساتھ میں ہیں، اچھی زندگی بھی گزار رہے ہیں، انجوائے بھی کر رہے ہیں، گھومنے بھی جا رہے ہیں، پھرنے بھی جا رہے ہیں، گھر میں ہر قسم کے کھانے پڑے ہیں، الماریوں میں کپڑے بھر بھر کے کپڑے پڑے ہیں۔ کون سی چیز ہم سے چھینی اس نے؟ بلکہ ہم تو گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں۔ ہم تو اتنے نیک ہیں بھی نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا نواز رہا ہے۔ تو کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کو دنیا دیتا ہے، چاہے وہ کوئی نیک انسان ہو، چاہے وہ بد ہو، چاہے وہ نافرمان ہو، چاہے وہ فرما بردار ہو، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیتا ہے۔ اور کچھ اب جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے دنیا دیتا ہے۔ دنیا کی جو آسائشیں ہیں کہ کسی کو آزمائش کے لیے دیتا ہے اور کسی کو آزمائش کے لیے وہ چھین بھی لیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ سے ہم جب دعا کریں تو اللہ تعالیٰ سے یہ بھی ضرور دعا کریں کہ اللہ ہمیں آزمائش میں نہ ڈال، دنیا کی کوئی نعمت دے کر ہمیں تو آزمائش میں نہ ڈال کہ اتنا زیادہ پیسہ اگر انسان کے پاس آ گیا تو ایسا نہ ہو کہ وہ آزمائش میں پڑ جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ عبادتیں چھوڑ دے، ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر پراؤڈ آ جائے، تکبر آ جائے اور غرور آ جائے، ریاکاری آ جائے، وہ جتنی عبادتیں پہلے کرتا تھا وہ چھوڑ دے۔ اب دیکھیے کہ انسان کے پاس پیسہ آتا ہے تو انسان کا ایٹیٹیوڈ ہی کچھ بدل جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تو ہمیں جب دنیا کی نعمتیں عطا کرے تو اللہ اس سے آزمائش سے بھی ہمیں بچا، یہ بھی ساتھ ساتھ ضرور دعائیں کیا کریں۔ پھر دوسرا پارٹ جب ہم دیکھتے ہیں وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ، تو پھر آخرت کی حسنہ کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ حسنہ کیا ہے؟ نیکیاں ہیں، برائیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، اس کے بہت سارے میننگ ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پر کیا ہے، کیا کیا اچھائی ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو اچھی موت۔ اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، دعائیں بھی کیا کریں ساتھ ساتھ۔ جب آپ کو آخرت کا خیال آئے تو سب سے پہلے یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے حسن الخاتمہ عطا کر، اچھی موت عطا کر، کہ مجھے جنت کے فرشتے لینے کے لیے آئیں اور وہ مجھے ویلکم کریں۔ کیا ہی خوش قسمتی کی بات ہوگی، ہم تو کامیاب ہو جائیں گے نا۔ جیسے کہ بچے دیکھیے کہ ان کا رزلٹ آتا ہے، اتنا خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا رزلٹ آ گیا، ہم نے ٹاپ کیا۔ تو سوچے کہ اس وقت کیا خوشی ہوگی اس ایک انسان کی جو زندگی بھر تو نیک تھا، اس نے نیکیاں کی، لیکن اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کا اجر اس کو کتنا ملنے والا ہے۔ اور جب مرنے کے ٹائم پر فرشتے آئیں گے، اس کو خوشخبریاں سنائیں گے، اس کو جنت کا کفن پہنائیں گے، تو کیا خوش قسمتی ہوگی اس کی، کتنا خوش ہو رہا ہوگا وہ کہ اس کو تو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی اس دنیا سے جانے کی۔ پھر وہ آرام سے خوشی خوشی اس دنیا سے جانے کے لیے تیار ہوگا۔ نہ اس کو دنیا میں دل لگے گا، نہ اس کا اپنے بچوں میں دل لگے گا، نہ اس کا اپنے گھر بار چھوڑنے کی تکلیف ہوگی اس کو۔ تو یہ کتنی اچھی خوش قسمتی ہوگی۔ تو اس کے لیے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کریں کہ اللہ جب بھی ہمارا آخرت کا دن ہو، اور پہلے تو یہ کہ ہماری زندگی کو ایسے بنا دے اللہ تعالیٰ کہ ہم ہر لمحہ تجھ کو راضی کرنے والے ہوں، ہر لمحہ ہمارا اٹھنا تیرے لیے ہو، ہمارا بیٹھنا تیرے لیے ہو، ہمارا سونا اور ہمارا جاگنا بھی تیرے لیے ہو۔ ہم کتنا پریشان ہوتے ہیں نیند کی وجہ سے کہ نہیں آج نیند نہیں ہوئی، نیند نہیں ہوئی، تو ہم نمازیں نہیں چھوڑنا، اس میں نیند تو چھوٹی چیز ہے نماز کے سامنے۔ اگر ہم نماز چھوڑ رہے ہیں یا کلاس چھوڑ رہے ہیں یا کوئی ایسی چیز جو اللہ کی رضا کی چیز ہم چھوڑ رہے ہیں نیند کی خاطر، تو یہ کیا، یہ کتنا بڑا برا سودا کر رہے ہیں۔
کتنا ایسا سودا جو بالکل گھاٹے کا سودا ہے۔ تو یہاں پر یہ دیکھنے کی بات ہے کہ اللہ اللہ تعالیٰ پھر کیسے ہمیں نوازے گا؟ جو انسان اللہ کے لیے نیندیں قربان کر رہا ہے، پیسے قربان کر رہا ہے، اپنی سب چیز قربان کر رہا ہے، اپنا وقت قربان کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا اس کو قدردان نہیں ہے؟ تو بالکل اللہ تعالیٰ اس کا قدردان ہے۔ پھر اس نے ایسی زندگی گزاری تو اس کا آخرت بھی بہت اچھی ہوگی۔ آخرت کا وقت، اس کا آخری وقت جو ہے وہ بہت اچھا ہوگا۔ پھر یہاں سے دیکھیے کہ اب وہ اگلا اس کا جو سفر ہے، یہاں سے تو موت آ گئی اس کو، اب فرشتے اس کو لے گئے، اچھا سا جنت کا اس کو کفن پہنا دیا۔ پھر جب جنت میں گئے، وہ جب خبر میں گئے، تو پھر وہ دوسرا سٹیپ ہوگا اس کا کہ وہ وہاں پر بھی اس کے لیے جنت کے بچھونے بچھائے گئے، اس کی خبر کو اس کے وہ نور سے بھر دیا گیا۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہے؟ حسنہ ہے، کہ اب مطلب یعنی کہ اس کا جو دوسرا سٹیپ تھا وہ بھی بہترین، بہتر سے بہترین، ہر سٹیپ اس کا بہتر سے بہترین۔ پھر وہ خبر میں اس کو اچھی نیند سلا دیا گیا، اس کے سوالات ہو گئے، اس کے سوالات کے جوابات اس کو دینا آ گئے، وہ بھی اس کو کوئی مشکل نہیں ہوئی۔ کیوں مشکل نہیں ہوئی؟ کیونکہ اس نے اللہ کے بتائے ہوئے، نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ اپنی زندگی گزاری تھی۔ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرتا تھا، اللہ شوق سے دوڑ دوڑ کے کام کرتا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ اچھا چلو 5 وقت کی نمازیں پڑھنا ہے تو بس پڑھ لی، کسی طریقے سے پڑھ لی، بس جان پہ سوٹ کے پڑھ لی، اچھا چلو فرض پڑھ لیتے ہیں، اچھا چلو کسی طریقے سے ہم سنتیں نہیں پڑھتے ہیں، یا پھر بیٹھ کے پڑھ لیں گے، یا پھر چھوڑو اب روز تو پڑھتے ہیں، کسی طریقے سے بنا وضو کے پڑھ لیا۔ نمازوں میں بھی ایک خشوع اور خضوع ہوگا، عبادتوں میں جو بھی، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، ہر چیز میں آپ کا ایک خشوع اور خضوع ہوگا، جس میں آپ کو یہ بتانا ہے اللہ، کیا مجھ سے اللہ راضی ہو گیا ہوگا؟ کیا میری آج کی نماز ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا؟ ہر بار ہر نماز کے بعد اپنے آپ سے یہ سوال کیا کریں۔ نماز ہی نہیں بلکہ آپ ہر چیز میں، اب آپ قرآن کی کلاس میں بیٹھے ہیں، آپ نے قرآن کھولا ہوا ہے نہیں کھولا ہوا ہے، آپ نے نوٹس لکھا ہے نہیں لکھا ہے، آپ جب اپنی کلاس بند کریں نا تو آپ ضرور سوچا کریں کہ جو میں اتنا دیر بیٹھی تھی، 1 گھنٹہ بیٹھی یہاں پر، آدھا گھنٹہ بیٹھی، مجھے آج اللہ تعالیٰ نے کتنے مارکس دیے ہوں گے؟ کتنی مجھے آج میرا ایمان کا لیول کتنا بڑا ہوگا آج؟ آج کیا صرف میں ایسے ہی بیٹھی رہی، بس میں نے سنا، صرف میں جوائن کرنے کا مجھے کہا گیا تھا تو میں نے جوائن کر لیا، بس یہ جان پہ سے اٹھ کے میں نے کر لیا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کسی نے کہا تو زبردستی کر لیا، کوئی بیٹھ گئے بس۔ تو یہاں پر یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کتنے شوق سے اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتے ہیں۔ اگر ہم وہ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ راضی ہو رہا ہے، تو ہمارا پھر یہ کام کرنا بھی فائدے کا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ کئی بہنیں، اتنی 40-50 خواتین بیٹھی ہیں، سب الگ الگ انداز سے اس کو سن رہی ہیں، جس کا الگ الگ انٹینشن ہے سننے کا، اور اسی طریقے سے پھر یہاں پر دیکھیے کہ ان کا آخرت کا انجام بھی بہت اچھا ہوگا۔ پھر ایسے نہیں کہ ان کا آخرت کا انجام خراب ہوگا، کیونکہ انہوں نے ہر لمحہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزارا تھا، ہر لمحہ۔ نہ انہوں نے نیند کی فکر کی، نہ انہوں نے کھانے کی فکر کی، نہ انہوں نے رزق کی فکر کی کہ ہمارے پاس رزق نہیں ہے، کہ ہمارے پاس کھانا نہیں ہے، کہ ہمارے پاس کپڑے نہیں ہیں، کبھی انہوں نے ناشکری نہیں کی۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا آخرت کا وقت بھی اچھا کیا، ان کی خبر کو بھی اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈی کر دی، نور سے بھر دیا۔ پھر اس کے بعد جب قیامت کے دن جب وہ اٹھائے جائیں گے تو ان کے لیے پل صراط کا راستہ آسان ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ انہیں بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کر دے گا۔ تو یہ ہے حسنہ، آخرت کی حسنہ میں ساری چیزیں آ جائیں گی۔ اب آپ دیکھیے نا، اب ہم صرف دنیا کو ایکسپلین کرنے بیٹھیں گے، جو ہم نے پہلا پارٹ دیکھا، دعا کا جو پہلا پارٹ ہم نے دیکھا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو اگر ہم اس کو ایکسپلین کرنے بیٹھیں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ 1 گھنٹہ ہمارے لیے کافی نہیں ہوگا، ہماری آج کی کلاس کافی نہیں ہوگی، کہ ہم کہاں کہاں ڈیپتھ میں اس کے جائیں گے، اور ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کیا نواز رہا ہے، اور کیوں نواز رہا ہے، کیسے نواز رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ پھر اگر ہم دوسرے پارٹ پہ جائیں گے، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ، تو پھر ہم دیکھیں گے، پھر اس کے لیے ہمیں ایک کلاس بس نہیں ہوگی کہ کیا کیا حسنہ ہو سکتی ہیں۔ آخرت کی حسنہ کہ کیسی جنتیں ہیں، کیسے وہاں کے انعامات ہیں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے نعمتیں چھپا کر رکھی ہیں جنتوں میں، جب میرا بندہ آئے گا۔ اب دیکھیے نا، سرپرائز کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے، کچھ چیزیں بتا دی جاتی ہیں، اس کی اہمیت تھوڑی کم ہو جاتی ہے، لیکن کچھ چیزیں جو سرپرائز جب ہوتی ہے نا تو اس کی بہت زیادہ ویلیو ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے بندوں کو کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے، اپنے پیارے بندوں کے لیے، اپنے خاص بندوں کے لیے، اپنے مقربین بندوں کے لیے میں نے جنت میں کچھ چیزیں ایسی چھپا کر رکھی ہیں کہ وہ آئیں اور دیکھیں اور خوش ہو جائیں۔
تو یہ ساری چیزیں ہیں، کیا ہے؟ حسنہ ہے، آخرت کی حسنہ ہے۔ پھر اس پہ وہاں پر ان کو کوئی ہر اسٹیپ ان کے لیے آسان ہی آسان ہے، کوئی مشکل ہی نہیں ہے ان کو کہ یعنی کہ یہاں کیسے ہوگا وہاں کیسے ہوگا، نہیں، بلکہ ہر جگہ نہ ان کو کوئی تکلیف پہنچی، نہ مرتے وقت ان کو کوئی تکلیف پہنچی، آسانی سے روح بھی قبض ہو گئی، قبر میں بھی جنت کی کھڑکیاں کھل گئے، پھر جب اٹھائے گئے تو پل صراط کا راستہ بھی آسان ہو گیا، عرش کا سایہ بھی نصیب ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آب کوثر پینا بھی نصیب ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی ہو گئی، بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھی چلے گئے اور اللہ کا دیدار بھی ہو گیا۔ کیا کیا نعمتیں ہیں ہمیں پتا بھی نہیں ہے، ہم تو تھوڑی بہت گنا سکتے ہیں، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں کچھ بھول بھی رہی ہوں کہ کتنی نعمتیں ہیں جو آخرت میں بھی ہمیں ملنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیٹھی تمام بہنوں کو وہ ساری نعمتیں عطا کرے، دنیا کی بھی ساری نعمتیں عطا کرے اور آخرت کی بھی نعمتیں عطا کرے۔ تو جب بھی آپ دعا کریں اور اس کو سوچ کے دعا کریں کہ یہ کتنی پیاری دعا ہے کہ واقعی ہمیں ساری چیزیں مل رہی ہیں، ہم نے تو مانگا تو بس دو چیزیں، فی الدنیا اور فی الآخرہ، لیکن دیکھیے فی الدنیا حسنہ اور فی الآخرت حسنہ، دو الفاظ ہم نے مانگے، لیکن کتنا وسیع اس کا میننگ ہے، کتنا واس ہے اس کا میننگ کہ دیکھیے کہ ساری چیزیں اس میں سما گئی، سمندر کے سمندر اس میں سما گئے اگر ہم دیکھیں تو۔ اگر ہم پھر دنیا کی لسٹ بنائیں تو کاپیوں کی کاپیاں بھر جائیں، پھر ہم آخرت کی لسٹ بنائیں تو کاپیوں کی کاپیاں بھر جائیں۔ کتنی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ہے، اور پھر سب سے بہترین پھر اس کے بعد وقینا عذاب النار، اور کیا ہے کہ اللہ تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ ایک تو کامیابی ہے ہی ہے، لیکن کیسی کامیابی؟ آگ سے بچا لینے کے بعد کی کامیابی، کہ کچھ لوگ تو کیسے ہوں گے کہ دوزخ میں جلیں گے، ایک اپنا ٹائم پیریڈ، کہ اگر ان کے پاس گناہ ہے دونوں برابر ہے یا پھر گناہ زیادہ ہے نیکیاں کم ہے، اللہ تعالیٰ تو اجر تو دے گا ان کو، ظاہر ہے ان کو کمی نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ ان کے اجر میں۔ تو پھر کیا ہے کہ وہ پہلے دوزخ میں ڈالے جائیں گے، پھر وہاں پر ایک لمبے ٹائم کے لیے یا پھر چھوٹے ٹائم کے لیے، اب ہمیں نہیں پتا کہ ہر ایک کا عرصہ کتنا ہوگا، ان کے گناہوں کے حساب سے وہ اتنے سال دوزخ میں رہیں گے، اور جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ وہاں کا ایک دن کتنا ہے، 50,000 سال کا، دنیا کے 50,000 سال کے برابر ایک دن ہے۔ کہ میں سمجھتی ہوں کہ کسی کو اگر صرف ایک دن کے لیے ہی دوزخ میں ڈالا جائے تو اس کا ایک دن کیسے ختم ہوگا؟ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تو ہمیں نہ ڈالنا، ایسا لوگوں میں ہمیں نہ بنانا۔ تو جو لوگ عذاب سے بچا لیے گئے، جو دوزخ سے بچا لیے گئے، وہ اور زیادہ فلاح پانے والے، وہ اور زیادہ کامیاب ہے، یعنی کہ ان کو ٹینشن ہی نہیں، دوزخ کی صورت ہی نہیں دیکھی انہوں نے۔ اب یہ بیچارے آگ میں جل رہے ہیں، پھر اب انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارا اب ٹائم پیریڈ ختم ہوگا تو ہمیں جنت میں ڈالا جائے گا، پھر بعد میں کہیں وہ آ کے تو پھر جنت میں جائیں گے۔ تو یہاں پر اچھی بات کیا ہے کہ وہ بنا حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں، ان کو پھر عذاب دیکھنا ہی نہ پڑے۔ یہ دعا کریں وقینا عذاب النار، اللہم اجرنی من النار، ہر بار جب بھی آپ کچن میں پکاتے رہیں، آگ کو دیکھیں، یا پھر آپ کو تھوڑی سی بھاپ لگ جائے، یا روٹی پکا رہے ہیں، آپ روٹی سیک رہے ہیں، آپ کو تھوڑی سی بھاپ لگ رہی ہے، فوراً دعا کریں اللہم اجرنی من النار، اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یا پھر ہر وقت اردو میں ہی کہہ لیا کریں اگر آپ کو عربی میں نہیں یاد آ رہا ہے تو، ہر وقت آگ کو دیکھیں تو آگ سے پناہ ضرور مانگا کریں۔ تو دیکھیے کہ یہ کتنی پیاری دعا ہے، اگر ہم اس کو اپنا روٹین بنا لیں۔ آج ہمیں یہ دعا کا میننگ پتا چل رہا ہے تو ایسے لگ رہا ہے کہ اب ساری دعائیں چھوڑ کے تو صرف ہم ایک ہی دعا مانگیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ دوسری دعائیں بھی مانگا کریں۔ ہمیں ذرا تسلی خوشی ہو جاتی ہے نا، کہ اطمینان ہو جاتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کو ساری دعائیں بول دیتے ہیں، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہاں اب میں نے اللہ تعالیٰ کو بول دیا، اب میری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ یہ بھی ہوتا ہے نا، ایک ہمیں اطمینان آ جاتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے رو لیتے ہیں، گڑ گڑا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگ لیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ساری کی ساری پریشانیاں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ تھوڑی پریشانیاں ہماری کم ہو گئی ہیں، اور آہستہ آہستہ دیکھتے ہیں کہ ساری پریشانیاں ہماری کم ہو رہی ہیں۔ تو دعا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بڑا، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کرنے سے بہت خوش ہوتا ہے، کہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ارے یہ دیکھو پھر آ گئے دعا مانگنے کے لیے، ابھی میں نے ان کو اتنا دیا تھا یہ پھر آ گئے، نہیں، بلکہ دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ دعا کیسی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حج کے دوران، عمرے کے دوران طواف کرتے وقت بھی اس کو رکن یمانی کے پاس دعا مانگنے کے لیے کہا، کہ یہ وہ ایک پرٹیکولر جگہ سے جب ہم گزرتے ہیں عمرے میں، حج میں، طواف کے دوران، تو وہاں پر یہ دعا مانگنے کے لیے کہا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا جب میں یہ دعا مانگ رہا تھا تو وہاں پر ایک فرشتہ کھڑا ہوا تھا،
اور وہ آمین کہہ رہا تھا. یعنی کہ جب عمرہ کرتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے آس پاس کتنے فرشتے ہو رہے کھڑے ہوتے ہیں، کتنے فرشتے آمین بول رہے ہوتے ہیں. فرشتوں کی بھی تو آمین ہوتی ہے اگر ہم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر یہ دعا کی اتنی اہمیت بتائی گئی ہے. تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک دنیا دار مومن کے مقاصد دنیا کی زندگی کے ہوتے ہیں، اور لیکن جو مومن بندہ ہے اس کے مقاصد کیا ہیں؟ آخرت کے ہیں. جو شخص آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتا، اس کو صرف دنیا ہی دنیا چاہیے. اس کا تو جو اس کو دنیا میں ہی چاہیے، ساری چیزیں دنیا میں ہی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو دنیا دے گا. اللہ تعالیٰ کے پاس دونوں بھی چیزیں ہیں، اگر جو مانگو گے اس کو وہ ملے گا. اس کو جتنا حصہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھا ہے اتنا اس کو ضرور مل کر رہے گا. اولئک لہم نصیب مما کسبوا، اور ایسے ہی لوگوں کا اپنی اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ ہے. نصیب کس کس کو کہتے ہیں؟ نصیب حصہ، یعنی کہ حصہ ہے. اولئک لہم ان کے لیے حصہ ہے، مما اس سے جو انہوں نے کمایا. نصیب نصب کس سے ہے؟ گاڑنے سے ہے، یعنی کہ گاڑنا، حصہ مقرر کر دینا. ایسے لوگوں کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا. یعنی کہ اب جو یہ نہیں ہے کہ بس دعائیں مانگ رہے، اس میں کمائی بھی تو ہونی چاہیے. ہماری کمائی کیا ہے؟ اس میں نیکیوں کی کمائی. کتنی نیکیاں ہم نے کمائی زندگی میں، کتنے ہمارے پاس نیکیاں ہیں، یہ بھی تو دیکھا جائے گا. اولئک لہم نصیب مما کسبوا، کہ ایسے لوگوں کی اپنی اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ ہے. یعنی کہ آخرت میں بھی ہے اور دنیا میں بھی ہے. پھر دنیا اور پھر آخرتی دونوں جگہ ایسے لوگوں کا حصہ ہے، ان کے حساب سے. یعنی کہ کوئی نیک انسان ہے تو اس کے لیے بہت اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے گا. ہو سکتا ہے کہ اسے اگر دنیا میں پریشانیاں آ بھی رہی ہیں تو آخرت میں تو اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی. آخرت میں تو اس کے درجات بلند سے بلند تر ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس نے جو کمائی کی ہے، جو اس نے سمیٹا ہے. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ اس دنیا کی چھوٹے سے ٹائم پیریڈ میں ہم اپنی اس دنیا میں کیا سمیٹ رہے ہیں، کیا ہم جمع کر رہے ہیں. کیا ہم پیسہ جمع کر رہے ہیں؟ کیا ہم کپڑے جمع کر رہے ہیں؟ کیا ہماری الماریاں ہم بھر رہے ہیں؟ کیا ہم کیا لوگوں کے پاس جانا آنا، دعوتیں، یا پھر میک اپ کی چیزیں. کچھ لوگوں کو میک اپ کی چیزوں کا شوق ہوتا ہے، کچھ کو کپڑوں کا شوق ہوتا ہے، کچھ کو یہ ساری چیزوں کا شوق ہوتا ہے. یہ ساری چیزوں کے لیے وہ اپنی ساری زندگی لگا دیتے ہیں. یہ چیزیں لینا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس کی ہر چیز کی ایک لمٹ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جواب دے سکیں، کہ کوئی غلط کام ہم سے نہ ہو، کوئی ریاکاری ہم سے نہ ہو. کوئی چیز انسان پہن کر ریاکاری میں نہ مبتلا ہو جائے کہ میں بڑی خوبصورت لگ رہی ہوں. کوئی میک اپ کر کے انسان اپنے آپ کو کوئی ہیروئن نہ سمجھ لے. یہ ساری چیزیں پھر کیا ہے؟ کسبہ میں آ جائیں گی. تو دونوں ہی جگہ اپنی اپنی کمائی کے مطابق انسان کو حصہ ملے گا. اور اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟ واللہ سریع الحساب. اللہ تعالیٰ فوراً حساب چکا دینے والا ہے. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کا حساب رکھے گا، نہیں. اس نے انسان اگر ذرہ برابر بھی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دے گا، اس کا حساب کتاب دے دے گا. دیکھیے کہ ہم جب دنیا میں ہم کوئی چیز لینے جاتے ہیں تو ہم کلو، فروٹس لیتے ہیں تو ہم کلو سے لیتے ہیں، اور گولڈ ہم لیتے ہیں تو گرام سے لیتے ہیں. اسی طریقے سے دودھ لیتے ہیں تو ہم لیٹر سے لیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس حساب کیسا ہے؟ ذرے کا بھی حساب ہے، باریک باریک ذرے کا بھی حساب اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے. کہ انسان نے کوئی چھوٹی سی نیکی کی ہے تو وہ سارا کا سارا انسان پھر وہ اس کو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب دینے والا ہے. ایسا نہیں کوئی انسان اگر برا کرے اس کو دنیا میں بھی اس کا بھگتنا پڑتا ہے بھگتان. اس کو جو کرما اس کو ہم کہتے ہیں، تو اس کو دنیا میں بھی مل جاتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی انسان نیکی کے کام کرتا ہے تو وہ فوراً اس کو پا لیتا ہے اپنی اولادوں کے سامنے. دیکھتے ہیں ہم کہ کچھ لوگ نیک ہوتے ہیں تو ان کی اولادوں کے سامنے اچھائیاں آتی ہیں، ان کی اولادیں خوش ہوتی ہیں، یعنی ان کی خوشحال زندگیاں ہم دیکھتے ہیں. کہ کس وجہ سے؟ ان کے ماں باپ کی نیکیوں کی وجہ سے. اور کچھ ماں باپ کے برے کاموں کی وجہ سے ان کی اولادیں پریشان حال ہیں. اگر حلال رزق نہیں کھا رہے ہیں، حلال رزق نہیں کھلا رہے، حرام رزق کھلا رہے ہیں، تو ان کی اولادوں کی زندگیوں میں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں. رونا پیٹنا، کبھی کچھ نہ کچھ کوئی پرابلمز چلنا. یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ حساب دینے والا ہے. جلد سے جلد حساب اللہ تعالیٰ تو یہاں اب ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ فوراً کسی نے کچھ برا کیا، اس کا فوراً سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے ایسے کیا تو اب دیکھو اس کے ساتھ کیسے ہو رہا ہے. دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ کوئی اپنے ماں باپ کے ساتھ برا کرتا ہے تو اس کے بچے اس کے ساتھ برائی کرتے ہیں، کہ اس کے بچے نافرمانی کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے وَاذْكُرُوا اللَّهَ، آیت نمبر 203، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ. اب یہاں پر دیکھیے کہ ایک دعا ہمیں سکھائی گئی ہے. ابھی حج کی باتیں چل رہی ہیں،
हज के दौरान, क्योंकि हज में भी इंसान को दुआओं की ज़रूरत होती है, इसलिए अल्लाह ताला ने दुआ भी सिखा दी कि हज में कैसी दुआएँ माँगनी चाहिए। फिर अभी कंटिन्यूएशन हज का ही चल रहा है, अय्यामम मादूदात, कि ये चंद दिन गिनती के हैं। वस्कुरुल्लाह फी अय्यामिन मादूदात, और तुम याद करो अल्लाह को गिनती के दिनों में। अब यहाँ गिनती के अय्यामिन मादूदात से क्या मुराद है? जिलहज के 10, 11 और 12, ये जो अय्याम है, हज के खास दिन होते हैं ना, तो अय्याम तशरीक भी जिसको कहा जाता है। तो ये कैसे है, खाने पीने के दिन है और जिक्र इलाही के दिन है। इसमें तकबीरात पढ़नी है, ज्यादा से ज्यादा तकबीरात करना है, यानी कि अल्लाह का जिक्र करना है जितना ज्यादा हो सके, इसमें अल्लाह को याद करना है। तो एक तो ये वहां रहने वालों के लिए भी बात है, और अगर हम हज पर नहीं जा रहे हैं तो ये हमारे लिए भी बात है। हम लोगों को आज तक ये नहीं पता था कि हम लोगों को घरों में भी तकबीरात पढ़नी है, लेकिन आज देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान की क्लासेस से जुड़ने के बाद, सोशल मीडिया की वजह से एक दूसरे को रिमाइंडर्स मिल रहे होते हैं कि तकबीरात पढ़नी है, तकबीरात पढ़नी है, तकबीरात अक्सर स्टेटस पे लगाए हुए होते हैं लोगों ने कि ये दिनों में तकबीरात पढ़नी है। तो इस तरीके से अल्लाह ताला याद, अल्लाह का ज़िक्र करना है फ़ी अय्याम मादूदात, फमन तअज्जला, फिर जो कोई जिसने कोई जल्दी की फ़ी यौमिन, 2 दिनों में, यानी कि 11 और 12, अगर फला इस्म अलैहि, तो नहीं है कोई गुनाह इस पर, वमन तअख्खरा, और जिसने ताख़ीर कर दी, देर कर दी, फला, तो नहीं है कोई गुनाह इस पर। और इसलिए इसलिए अब यहाँ पर देखिए कि यानी कि अगर कोई इंसान इसमें कम दिनों में जाकर वापस आ जाता है तो भी कोई गुनाह नहीं है। वहां पर अब ठहरना है ना, वहां पर मिना में ठहरना होता है। तो यहाँ पर रमी का जो 3 दिन, जो जिलहज के जो 3 दिन होते हैं, रमी के 10 जिलहज का दिन, तो यानी कि वो उसमें 3 दिन मिना में ठहरना मसनून है। लेकिन अगर कोई पहले आ जाना चाहे तो वो दूसरे दिन भी आ जा सकता वापस, यानी कि कुछ कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ उसको आ जाना पड़ रहा है 2 दिनों में, मीना में नहीं रह सकता वो 3 दिन, तो इसके दिल में ये ना हो कि वो कोई मनासिक के हज अदा नहीं हो रहे, या फिर कोई खत्म हो जा रहा, ये नहीं है, बल्कि वो आ सकते हैं, इसमें कोई गुनाह नहीं है। फला इस्म अलैहि, तो नहीं है इसमें कोई गुनाह, लिमन तका, जो अल्लाह से डरता है। अब अल्लाह से डरने वाले लोग सोचते हैं कि नहीं, 3 दिन कहा गया तो 3 दिन ही रुकना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि हम गुनाह में पड़ जाएं। और तकवा तो यह है कि वो 3 दिन ही रुका जाए। लेकिन कोई ऐसी जरूरी चीज हो सकती है, कुछ ऐसी इमरजेंसी आ सकती है, तो उसमें अगर कोई इंसान वहां से चला जाए तो भी उसके लिए कोई गुनाह नहीं होगा। वो इज़्ज़त तवल्ला, और जब वो कोशिश करता है, अच्छा, वत्तकुल्लाह, और तुम अल्लाह से डरो, वअलमू, और जान लो, अन्नकुम, के बेशक तुम, इलैहि, इसी की तरफ, तुहशरून, इकट्ठे किए जाओगे। अब जो भी इबादतें हैं, जो भी जिक्र है, उसमें क्या है, तकवा का रोल बड़ा अहम है। जैसे कि हम बार बार पढ़ते हैं कि तकवा तकवा तकवा, ये तकवा क्या है? एक अल्लाह से डरना, बस एक एक वर्ड में हम इसका मीनिंग नहीं बयान कर सकते। इसका मीनिंग भी बहुत, हम कई बार हम इसके पढ़ चुके हैं कि इसके अल्लाह से डर के बहुत सारी चीजें छोड़ देना, बहुत सारी नेकियों को शौक से करना, या अल्लाह से डरना, या इसको एक एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए कि जैसे कि अब ये देखिए कि अगर आपको किसी ने बता दिया कि जो आपके करीब, जो आपके आपके घरों से जो करीब एक जू था, वहां से एक शेर निकल के बाहर आ गया, तो अब आप क्या करेंगे? अब आप घर में बैठे बैठे सिर्फ कमरे में बैठ जाएंगे, या फिर लोगों को मैसेज करेंगे कि शेर आ गया, शेर आ गया? नहीं, बल्कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने बचाव का सामान करेंगे। आप डोर बंद करेंगे, आप खिड़कियाँ बंद करेंगे कि कहीं वो घर में ना घुस जाए, कहीं हमें नुकसान ना पहुँचा दे। तो तक़वा यही है कि इंसान अपने आप को बचाए, हर हर गुनाह से बचाए। डर डर के चले कि कोई मुझे तकलीफ ना दे दे, कि कोई मुझसे ऐसा गलती ना हो जाए। तो तक़वा ये है कि अल्लाह से डरा भी जाए, गुनाहों को छोड़ा भी जाए, नेकियों को करा भी जाए। ये नहीं कि सिर्फ़ नेकियाँ कर रहे, नेकियाँ कर रहे, और जो गुनाह हमारे अंदर है वो है ही है, उसको नहीं छोड़ रहे। तो गुनाह भी साथ-साथ छोड़ना है। इंसान नेकियां कर लेता है लेकिन गुनाह नहीं छोड़ता। जो आदतें बन चुकी होती हैं उसकी, तो वो छोड़ता नहीं है फिर वो। वअलमू, और जान लो, अन्नकुम, के बेशक तुम, इलैहि तुहशरून, इसी की तरफ इकट्ठे किए जाओगे। अब इंसान को जब ये एहसास रहेगा, हर वक्त ख्याल रहेगा कि मुझे अल्लाह के पास जाना है, जाना है, जाना है, तो उसको फिर तैयारी की भी फिक्र होगी। जाहिर है, जब हमें कहीं जाना होता है, अब आप देखिए कि आपको पार्टी में जाना है, तो आपको सुबह से उसकी तैयारी रहती है कि नहीं, शाम में मुझे पार्टी में जाना है, कपड़े निकालेंगे, आप इस्त्री करेंगे, आप नहाएँगे, आप मेकअप करेंगे, आप हर तरह की तैयारियाँ करेंगे।
کیونکہ آپ کو پتہ ہے شام میں آپ کو جانا ہے۔ تو ہم اللہ کی طرف جانے والے ہیں، اللہ کی طرف اکٹھے ہونے والے ہیں، تو ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ تو اس کے لیے بھی تم جان لو، اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں، الرٹ کر رہے ہیں ہمیں کہ تم جان لو کہ تم کو اسی کی طرف اکٹھے ہو کر جانا ہے۔ پھر تم کیا کرو گے؟ کیسے کرو گے تم؟ اگر تو ہمارے پاس نیکیاں ہیں تو بڑی ہی خوشی کی بات ہے، ہم تو دوڑ دوڑ کے چلے جائیں گے وہاں پر، ساری چیزیں ہمارے لیے اوپن ہوں گی، جنت کے دروازے ہمارے لیے اوپن ہوں گے، تو یہ تو بڑی ہی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے، آپ سب کے لیے جنت کے سارے 8 دروازے اوپن کر دے اور بغیر حساب کتاب کیا ہم سب کو جنت میں داخل فرما دے۔ ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرتے رہیں دل میں، جب بھی آپ کے سامنے کوئی آیت آئی، دوزخ کی آیت آئی تو فوراً دوزخ سے پناہ مانگے، اور جب بھی جنت کی آیتیں آئیں، نیک لوگوں کا، تقوی والوں کا ذکر آیا تو آپ تقوی کی بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا، یہ پچھلی بار بھی ہم نے پڑھی تھی اور میں نے گروپ پہ بھی ڈالی تھی دعا۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کیا کریں تاکہ آپ کو ہر بار موبائل میں دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے، کتابوں میں دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ جو دعا آپ کو آج بتائی گئی نا، تو آپ کیا کریں کہ بہتر یہ ہے کہ آپ آج کے آج اس کو یاد کر لیں یا 2 دن میں یاد کر لیں، اور پھر اس کو یاد کر کے چھوڑ نہ دیں، بلکہ اپنے سجدوں میں، اپنے رکوع میں، اپنے تحیات کے بعد اس کا روٹین بنائیں کہ اس کو پڑھتے جائیں۔ تو تقوی اللہ تعالیٰ سے ڈر جو ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈر کے نیکیاں کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دینا، ہر قدم جب اٹھائے انسان، ہر قدم اٹھائیے نہ سوچے کہ اچھا چلو صرف نماز میں ہی تقوی ہے، نہیں نہیں روزے میں ہی تقوی ہے، نہیں، بلکہ ہم کسی سے بات کر رہے ہیں اس میں بھی تقوی ہے، کہ کہیں ایسی ہمارے منہ سے ایسی کوئی بات نہ نکل جائے جو سامنے والے کو ہرٹ کر دے اور وہ آپ کے لیے بد دعا دے دے۔ کبھی کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو انسان اتنا ہرٹ کر دیتا ہے کہ اس کے دل سے بد دعا نکل جاتی ہے، اور اگر بد دعا نہیں بھی نکل رہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا زیادہ اس کا برا سزا دیتے ہیں کہ اس کو خود اندازہ نہیں ہوتا۔ تو یہ نہیں ہے کہ ہمارا زیادہ سونا ہمارے لیے تقوی سے زیادہ خالی ہے۔ اگر انسان سویا پڑا ہے، دن بھر سو رہا ہے، رات بھر سو رہا ہے، اس کی عبادتیں جاری ہیں، اس کی نمازیں جا رہی ہیں، اس کی ساری چیزیں جاری ہیں، یہ بھی تقوی سے خالی ہے۔ تو مطلب یہ کہ ہمیں ہر لمحے دیکھنا ہے کہ میں تقوی سے کب قریب ہو رہی ہوں، کب تقوی سے دور ہو رہی ہوں، کیا چیزیں ہیں جو مجھے تقوی سے قریب کر سکتی ہیں، کیا چیزیں ہیں جو مجھے تقوی سے دور کر رہی ہیں، کیا چیزیں مجھے نکالنا ہے اپنے اندر سے۔ اپنے نفسوں کی صفائی کیا کریں، تزکیہ کیا کریں اپنے نفسوں کا، پاک کیا کریں اپنے نفسوں کو ہر وقت۔ اب آپ دیکھیے نا کہ اب میلے کپڑے تو ہم اپنے گھروں میں نہیں رکھتے نا، فوراً دھو دیتے ہیں، تو اپنے نفسوں کو بھی دھویا کریں، اپنے نفسوں کو بھی پاک کیا کریں، اس کی صفائی بھی تو ضروری ہے، نہیں تو اس میں گند پڑ جائے گی، اس میں ڈسٹ پڑ جائے گی، اس میں زنگ لگ جائے گا، اور پھر پڑے 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 اور دھول کے دھول اس کے اوپر، ردے چڑھ جائیں گے اس کے اوپر، پھر تہ پر تہ، تہ پر تہ چڑھ جائے گی، پھر ہم اس کو کیسے صاف کریں گے؟ تو تقوی یہی ہے کہ اپنے آپ کی صفائی کی جائے، ہر وقت اپنے آپ کی صفائی کی کوشش کی جائے کہ کوئی مجھ سے ایسا کام نہ سرزد ہو جائے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، کوئی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھے کہ اچھا یہ تو بہت چھوٹی بات ہے، کیا ہو گیا میں نے کر دیا تو، کیا ہو گیا میں نے ایک بار جھوٹ بول دیا تو، کیا ہو گیا میں نے ایک بار غیبت کر لی تو نہیں، بلکہ ہر چیز میں اللہ سے ڈر کے قدم رکھیں، جب بیٹھیں، جب سوئیں، جب کھڑے ہوں تو اللہ کے لیے، جب بیٹھیں تو اللہ کے لیے، جب سوئیں تو اللہ کے لیے۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں تو ہر لمحے وہ ان کو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اللہ الیہ تحشرون، اسی کی طرف ہم اکٹھے کیے جائیں گے، اسی کی طرف ہم کو جانا ہے، پھر ہم کیا جواب دیں گے اللہ کو، یہ ان کو خیال رہتا ہے، ہر لمحہ ان کو یہ خیال رہتا ہے کہ ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو ہم کو کیا جواب دینا پڑے گا، کون کون سی چیزوں کی ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ ایک تو ہمیں اپنے آپ کے بارے میں، اپنی اولادوں کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا کیا کریں کہ اللہ جب ہم تیرے پاس آئیں تو ہم کو شرمندہ نہ ہونا پڑے، اللہ ہم کو عزت عطا کرنا، تاج پہنانا، اپنے بچوں کی وجہ سے ہمیں تاج پہنانا، ہمارے ماں باپ کو ہماری وجہ سے تاج پہنانا، اس طریقے سے دعائیں کیا کرے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ تقوی کی دعا مانگا کرے کہ اللہ ہمارے اندر تقوی کو اور بڑھا، ایمان کے لیول کو اور بڑھا، جیسے جیسے ہمارے اندر تقوی بڑھے گا اور زیادہ عبادتوں میں اضافہ ہوگا، آہستہ آہستہ جو ہمارے اندر گناہوں کی عادتیں پڑ چکی ہیں، جو وہ گناہ ہم سے کم ہوں گے انشاءاللہ العظیم۔ تو انشاءاللہ یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں، 203 تک رکھتے ہیں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کے اندر تقوی عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں آپ کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز دعاؤں کو قبول فرمائے۔